میں لڑنا بھڑنا چھوڑ چکا ہوں شہباز خان۔ ہاں، تمہاری خواہش پوری کی جا سکتی ہے۔ کیا تم جنگ کرو گے؟ مقابل کے بارے میں پتہ چل جائے تو، شہباز خان نے کہا۔ وہ جس نے تمہارے بیٹے رحمان کو قتل کیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ دولت خان، اسے میرے سامنے لے آ، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں تجھے زندگی بخش دوں گا، شہباز خان نے پرجوش لہجے میں کہا، لیکن تم اس کی شکل نہ دیکھ سکو گے۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ بس یہ میری شرط ہے، تمہاری اور اس کی دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے گی، تم دونوں کے منہ میں ربر کے ٹکڑے دے دیے جائیں گے، تم ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکو گے۔ یہ انوکھی شرط ہے، شہباز خان حیرت سے بولا۔ میں نے جنگ کے دلچسپ طریقے ایجاد کیے ہیں، بولو، اپنے بیٹے کے قاتل سے مقابلہ کرو گے؟ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، شہباز خان نے غراتے ہوئے کہا، لیکن یہ انوکھی شرط میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آخر دولت خان اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور پھر کیا یہ جنگ خطرناک نہ ہوگی؟ اگر شہباز خان بھی مارا گیا تو پھر میں تنہا رہ جاؤں گا۔ لیکن شہباز خان اس داؤ پر چت ہو گیا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ اس کے بیٹے کا قاتل وہی ہو جس سے دولت خان اسے لڑا رہا تھا؟ لیکن اب شہباز خان کو روکنا بھی مشکل تھا، وہ بیٹے کے قاتل سے جنگ کرنے کے نشے سے سرشار تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے مقابلے کی تیاریاں کی جائیں، دولت خان نے کہا۔ تم دونوں خنجروں سے مقابلہ کرو گے تاکہ ایک دوسرے سے قریب آ سکو۔ اور پھر شہباز خان کو اس کی پسند کا خنجر دے دیا گیا۔ ایک سیاہ رنگ کی پٹی اس کی آنکھوں سے باندھ دی گئی اور پھر اس کے چہرے پر ایک ایسا تھیلا چڑھا دیا گیا جس سے وہ سانس وغیرہ لے سکے۔ خنجر اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا۔ میں تھوک نگلتے ہوئے اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے قاتل کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ طالوت کہاں مر گیا؟ ساری سچویشن دولت خان کے ہاتھ میں ہے، ہم بے بس ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میرے کانوں میں کوئی آواز نہ گونجی اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اور پھر ایک دروازے سے ایک نوجوان قیدی کو اندر لایا گیا۔ اس کے چہرے پر بھی تھیلا بندھا ہوا تھا، لیکن وہ تندرست و توانا اور پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ گئے بڑے میاں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ دونوں کے منہ میں ربر کے ٹکڑے دبا دیے گئے تھے۔ بظاہر یہ اس لیے تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی آواز پر حملہ نہ کر سکیں۔ اور پھر ایک آدمی ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ یہ ان دونوں کو لڑانے والا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو، تمہارے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیسرے آدمی نے کہا، اور دونوں خنجر تولنے لگے۔ لڑنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے دولت خان کی طرف دیکھا۔ دولت خان ایک سرخ رومال اٹھائے ہوئے تھا۔ پھر اس کا ہاتھ ہلا اور اس کے ساتھ ہی لڑانے والے نے کہا، شاباش، حملہ کرو۔ شہباز خان نے اپنی طرف سے کہیں زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کا خنجر صرف چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا تھا، ورنہ قیدی کا کام تمام ہو گیا تھا۔ قیدی نے بھی اپنا لمبا ہاتھ گھمایا اور اس کا وار بھی بے حد خطرناک تھا۔ شہباز خان کے بازو کی آستین پھٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی شہباز خان نے دوسرا حملہ کر دیا تھا۔ قیدی صرف اندازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی معمولی آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں سانس روکے اس سنسنی خیز مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ لڑانے والے کی آواز ابھری، اب تم لوگ پھر ایک دوسرے سے فاصلے پر چلے گئے ہو۔ نوجوان قیدی، تمہارا دشمن تمہارے بائیں طرف ہے اور بوڑھے، تمہیں دائیں طرف حملہ کرنا ہے۔ دونوں پھر تیار ہو گئے، اور اس بار مجھے خطرہ ہوا کہ دونوں میں سے ایک گیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ لڑانے والا خود بھی اچھل اچھل کر انہیں پوزیشن بتا رہا تھا۔ لوگ کہے لگا رہے تھے۔ خود دولت خان بھی ہنس رہا تھا، البتہ سرتاج خان خاموش تھا۔ وہ شاید مجھ سے بھی خائف تھا، کیونکہ اس کا پہلا تجربہ اچھا نہیں تھا۔ اس بار پھر شہباز خان نے خوفناک حملہ کیا اور اچانک میں اچھل پڑا۔ لڑانے والا شخص اس طرح اچھل کر شہباز خان کی طرف آیا جیسے کسی نے اس کی کمر پر لات رسید کی ہو۔ شہباز خان کو آہٹ مل گئی تھی، چنانچہ دوسرے لمحے اس کا خنجر لڑانے والے کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ خود لڑانے والے کی چیخ بڑی دراز تھی۔ شہباز خان نے سمجھا کہ اس نے اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا، چنانچہ وہ دشمن کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے قبل کہ لوگ شہباز خان کو روکیں، اس نے پے در پے لڑانے والے پر کئی وار کر ڈالے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ دولت خان اس عجیب و غریب سانحے پر پریشانی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دانت پیس کر اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، قیدی کو لے جاؤ، اور 2-3 آدمیوں نے قیدی کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ او شہباز خان، یہ تو نے کیا کیا؟ دولت خان غرایا
اور شہباز خان کے منہ سے ربر نکال کر پھینک دیا۔ اس نے خون آلود خنجر لہراتے ہوئے کہا، میں نے دشمن کا کام تمام کر دیا ہے، میری آنکھوں کی پٹی کھولو۔ او بے وقوف گدھے، تو نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ شہباز خان حیرت سے بولا۔ او اس کی آنکھیں کھول دو، دولت خان نے کہا، اور کچھ لوگوں نے شہباز خان کی آنکھیں کھول دیں۔ حقیقت معلوم ہونے پر شہباز خان بھی حیران رہ گیا تھا، لیکن میری ذہنی کیفیت کچھ اور تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ کیا لڑانے والا اتفاق سے اچھل کر شہباز خان کے خنجر کی زد پر آ گیا تھا یا پھر طالوت؟ میں نے کسی موہوم سی امید پر آواز دی، معاف کر دے یار عارف، صرف ایک بار معاف کر دے۔ مجھے اپنے کان کے قریب ہی طالوت کی سرگوشی سنائی دی اور میرا دل چاہا کہ خوشی سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگوں۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ خدا کی قسم، زندگی بھر سامنے نہیں آؤں گا اگر تو نے صدقے دل سے مجھے معاف نہ کر دیا۔ طالوت کی سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ تم خیریت سے ہو نا؟ بالکل بالکل، اور یقین کرو کہ راسم تمہاری خبر گیری کر رہا تھا۔ اگر تم ایک بار بھی اسے آواز دیتے تو وہ تمہیں تسلی دے دیتا۔ خیر، تم سے گفتگو پھر کروں گا۔ موجودہ سچویشن سے واقف ہو اچھی طرح، ورنہ ان دونوں کو لڑانے والا خود مار کیسے کھا جاتا۔ مجھے شبہ تھا، اب کیا کرنا ہے؟ سرتاج خان سے مجھے جنگ کرنی ہے تو کرو، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میرا تو ہارٹ فیل ہوا جا رہا تھا اور تم کہہ رہے ہو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ طالوت نے پوچھا۔ لعنت ہے، میں دانت پیستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ تم سے نہیں لڑے گا، اور اگر میں اس وقت یہاں نہ بھی آتا تب بھی راسم تمہاری مدد کو موجود تھا۔ بہرحال غائب تو رہا ہوں، لیکن ایسی دور کی لایا ہوں کہ سارے گناہ معاف کر دو گے۔ فی الحال تو اپنی پڑی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ شہباز خان احمقوں کی طرح اس لاش کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے شکار ہوا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے دولت خان؟ یہ خود سامنے آ گیا تھا، شہباز خان نے کہا۔ اب تیرا کیا خیال ہے شہباز خان؟ میں نہیں جانتا تو نے اپنے لڑاکے کو بھگا کیوں دیا۔ میں اب بھی اس سے جنگ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تیرا تماشا زیادہ دلچسپ نہیں رہا۔ ہم دونوں کو کھلی آنکھوں سے لڑنے دے، اصل تماشا اس وقت ہوگا۔ تیرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ دلاور خان شیر ہے، گیدڑ نہیں، وہ تیار ہے، شہباز خان نے کہا، اور میں نے کلکلا کر بوڑھے کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کمبخت میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر طالوت اس وقت بھی نہ آتا تو اس بوڑھے نے تو مروا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میرا شیر بھی میدان میں آنے کو تیار ہے۔ سرتاج خان؟ بابا، سرتاج خان نے خطرناک تیور سے کہا، شاید اس کی رگوں میں بھی خون نے جوش مارا تھا۔ سامنے آؤ اور اپنا شکار حاصل کر لو۔ میں تیار ہوں بابا، سرتاج خان نے چوڑی اور وزنی تلوار سونتتے ہوئے کہا۔ طالوت، میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں طالوت کو پکارا، اور طالوت کی ہنسی میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تلوار طلب کرو۔ دل بھر گیا ہے مجھ سے؟ نہیں میری جان، تم سے تو ایسا دل لگا ہے کہ کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں کرتے رہو۔ اچھا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اور پھر میں بھی آگے بڑھ گیا۔ کیا مجھے تلوار نہیں ملے گی؟ میں نے زوردار آواز میں کہا۔ اسے اس کی پسند کی تلوار دے دو، دولت خان نے گرج کر کہا، اور بہت سی تلواریں میرے سامنے لائی گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک تلوار اٹھا لی۔ بھلا مجھے اس دھاردار ہتھیار سے کیا دلچسپی تھی؟ صحیح معنوں میں مجھے یہ ہتھیار سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال مجھے تلوار لے کر سرتاج خان کے مقابل آنا پڑا۔ سرتاج خان کے چہرے پر بظاہر جوش کے آثار تھے، لیکن آنکھوں سے دبے دبے خوف کی پرچھائیاں بھی جھلک اٹھتی تھیں۔ پہلا تجربہ اسے یاد تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا ہی دل جانتا ہے کہ میں کیسے مسکرایا تھا۔ ابھی تک طالوت کی طرف سے کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، اور میں دل ہی دل میں خود پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ دولت خان نے پھر سرخ رومال اٹھا لیا تھا اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کے چہروں سے بھی جوش کا اظہار ہو رہا تھا، اور پھر دولت خان نے جھٹکے سے رومال نیچے کر دیا۔ سرتاج خان نے پینترا بدلا اور میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن اچانک سرتاج خان نے ایک پاؤں اٹھا کر گھٹنے پر رکھ لیا، تلوار کی نوک کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے پر رکھ لیا، اور رقص کے ایک دل فریب پوز میں آ گیا۔ ہاں طالوت، میں نے دل ہی دل میں ہانک لگائی۔ سرتاج خان یہ پوز بنا کر مسکراتا رہا۔ اس نے بڑی ادا سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا اور گردن ناز سے مٹکا رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کسی فاحشہ عورت کے انداز میں دولت خان کو آنکھ مار دی، اور دولت خان کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔
دوسرے لوگ بھی احمقوں کے انداز میں دیو ہیکل سرتاج خان کو دیکھ رہے تھے، جو جنگ کرنے کے بجائے رقص کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے تلوار کی نوک سرتاج خان کی کمر میں چبو دی۔ وہ شرمائے ہوئے انداز میں لچک کر رہ گیا اور پھر زنانی آواز بنا کر بولا، اوئی اللہ، مان جاؤ۔ سرتاج خان، دولت خان کی دھاڑ زبردست تھی۔ تو اپنے باپ کے سامنے ہے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ سرتاج خان نے تلوار پھینک کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ قتل کر دو دلاور خان، اسے قتل کر دو، تمہارا دشمن تمہاری تلوار کی زد پر ہے۔ دولت خان حلق پھاڑ کر دھاڑا، یا اللہ رحم کر، مجھے میرے ظالم باپ سے بچا۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ کلیجے پر رکھ لیے۔ وہ کسی وحشت زدہ حسینہ کی طرح اکڑو بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ مبارک ہو دولت خان، تیرے بیٹے کی اصلیت سامنے آ گئی۔ قتل کر دو، اسے قتل کر دو، دولت خان پاگلوں کی طرح چیخا۔ اے اللہ، اے اللہ، سرتاج خان کانپتی آواز میں بولا، بچا لے میرے مولا، میری عزت بچا لے۔ اور دولت خان اسی پر چڑھ دوڑا۔ اس نے میرے ہاتھ سے تلوار چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس دوران سرتاج خان ریس کر گیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں چوڑی کر کے عجیب بے تکے انداز میں بھاگ رہا تھا، اور اب لوگوں کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے، اور دولت خان کی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ مجھ پر الٹ پڑا۔ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ جواب دو، کیا اس جرم کے بدلے میں تمہیں قتل نہ کر دوں؟ ہم ہمیشہ مرد میدان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں دولت خان، بزدلوں کو قتل کرنا ہمارا شیوا نہیں، شہباز خان نے کہا۔ لے جاؤ، بند کر دو انہیں، لے جاؤ۔ دولت خان پاگلوں کے انداز میں دھاڑا، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں پھر جکڑ لیا۔ ایک بار پھر ہمیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بوڑھا شہباز خان راستے بھر ہنستا رہا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ واہ رے دولت خان، کیا شاندار جوان پیدا کیا ہے، وہ کہتا اور ہنسنے لگتا۔ لیکن جب ہم غار میں داخل ہوئے تو چونک پڑے، خاص طور سے بوڑھے شہباز خان کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ فرش پر تالوت گھٹنوں میں منہ دیے سو رہا تھا۔ شہباز خان پہلے تو حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا رہا، ہمیں لانے والوں نے ہمیں باہر ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر اچانک شہباز خان مسرت سے بھرپور آواز میں چیخا، اوئے دلیر خان، اوئے دلیر خانہ، اور پھر وہ سوئے ہوئے تالوت سے لپٹ گیا۔ تو آ گیا دلیر خانہ، تو زندہ ہے میرے بیٹے، تو زندہ ہے۔ وہ انتہائی محبت سے تالوت کو بھینچ بھینچ کر کہہ رہا تھا، اور تالوت احمقوں کی طرح خاموش تھا۔ تو کہاں سے پکڑا گیا ہے میرے بچے؟ بول، تو کہاں سے پکڑا گیا؟ افریقہ کے جنگلات سے، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا دل تیرے لیے روتا تھا دلیر خان، میں نے یہی سمجھا تھا کہ تو سرنگ میں کہیں پھنس کر مر گیا۔ آج مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے میرا رحمان خان مجھے واپس مل گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں دلیر خان، مگر تو چلا کہاں گیا تھا؟ بس ایسے ہی ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا پھر رہا تھا خان بابا۔ اوئے تو نے آج کا تماشا نہیں دیکھا؟ خدا کا قسم، دولت خان کا اس سے بڑا بے عزتی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا نہ مرد ہے نہ عورت۔ شہباز خان نے ایک گرجدار کہا لگایا۔ مگر پانی کی سرنگ میں تیرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں بابا، بس جو تم لوگوں کے ساتھ پیش آئی وہی میرے ساتھ ہوا۔ مگر تجھے زندہ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ دولت خان انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ لیکن ہم یہاں قید ہونے تو نہیں آئے شہباز خان، لیکن سرنگ میں پھنس کر ہم بند ہو گئے۔ میں تیری وجہ سے اداس تھا دلیر خان، اب ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم یہاں سے نکل چلیں گے بابا، تم بے فکر رہو۔ اب مجھے فکر نہیں ہے، میں نے دولت خان کو خوب ذلیل کر دیا ہے، مگر اس کا بے عزت بیٹا، مجھے تعجب ہے سرحد کے دلیر ایسی اولاد نہیں پیدا کرتے۔ یہ سرتاج خان کو کیا ہو گیا؟ اور یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ بیچارے سرتاج خان کو کیا ہوا ہے، میرے علاوہ اور کون جان سکتا تھا؟ سرحد کے ان دلیروں کو بڑے بڑے سورماؤں سے واسطہ پڑا ہوگا، لیکن ایسے سورما کہیں نہ ملے ہوں گے۔ رات کو جب بوڑھا شہباز خان سو گیا تو میں نے تالوت کی گردن ناپی۔ ہاں اب بتا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ باہر چلو گے؟ تالوت نے میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر کہا۔ کیا مطلب؟ آؤ، تالوت نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر جب میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ یہ اس کی مخصوص حرکت تھی، اس کے باوجود میں گڑبڑا جاتا تھا۔ میں نے گرتے گرتے بچنے کے لیے سہارا لیا تو ایک چٹان میرے ہاتھ آ گئی، اس کے ساتھ ہی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا کے جھونکے میرے بدن سے ٹکرائے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہم ایک سنسان علاقے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر تاسیہ کے چراغ روشن نظر آ رہے تھے، پوری آبادی خاموش تھی۔
میں نے گہری سانس لے کر طالوت کی جانب دیکھا۔ میں بالکل مجبور ہو گیا تھا عارف، طالوت نے کہا۔ میں تمہاری مجبوری کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ بس ایک خاندانی روایت، ایک انوکھی دعا۔ کیا مطلب؟ ایک بار میں چاہے زیمان میں گر پڑا تھا، تب والد صاحب قبلہ نے پانی کے قیدی ازعود کو آزاد کیا اور اس نے اس تاریک کنویں سے مجھے نکالا۔ اس کنویں میں اس کے سوا اور کوئی نہیں اتر سکتا تھا۔ والد صاحب نے اس کی خطائیں معاف کر دیں اور اسے مکمل طور سے آزاد کر دیا۔ ہاں، اس کے سپرد ایک کام کر دیا گیا، وہ یہ کہ پانی کے ڈوبنے والوں کو وہ بچائے گا۔ تو سرنگ میں اچانک پانی آیا تھا، میں بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا اور اسی وقت ازود نے مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ازود کو نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ جب خشکی میں لا کر اس نے میری شکل دیکھی تو اچھل پڑا، کیونکہ اسے بھی میرے فرار کے بارے میں معلوم تھا۔ اس نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں واپس چلوں۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے کی طرف متوجہ ہو، چنانچہ مجبوراً مجھے اسے چکر دینے پڑے۔ میں اسے صحرائے آلام میں لے گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہاں میرے چند دوست میرے منتظر ہیں، ان سے اجازت لے لوں تو اس کے ساتھ چلوں گا۔ اس دوران میں نے راسم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ صحرائے آلام کے ایک خوفناک کنویں کے نزدیک میں نے چالاکی سے کچھ لباس رکھ دیے اور پریشانی سے ازود سے کہا کہ شاید میرے خاکی دوست اس کنویں میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے ازود سے عہد لیا کہ جب تک وہ انہیں تلاش نہ کر لے گا باہر نہیں نکلے گا، اور اس نے عہد کر لیا۔ چنانچہ وہ کنویں میں داخل ہو گیا اور میں وہاں سے فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا۔ بیچارہ ازود اپنے عہد سے مجبور ہو کر اب اس کنویں میں میرے خیالی ساتھیوں کو تلاش کرتا رہے گا، طالوت نے غم آلود لہجے میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر وہ نہ ملے تب بھی وہ باہر نہیں آئے گا؟ نہیں، اس نے عہد کیا ہے۔ تم کسی کو نہیں چھوڑتے طالوت، تمہارے سوا سب کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بس یہی بات تھی جس کی بنا پر تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری زیادتی معاف کر دوں گا؟ نہیں۔ پھر؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ، طالوت نے کہا، اور پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ طویل فاصلہ طے کر کے طالوت ایک دور دراز پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس پہاڑی کے ایک غار کے سامنے آگ روشن تھی، دیواروں میں مشعلیں لگی ہوئی تھیں اور بہت سے مسلح قبائلی نظر آ رہے تھے۔ تب طالوت نے راسم کو آواز دی اور راسم سامنے آ گیا۔ ہمارا سامان، طالوت نے اس سے کہا، اور راسم نے پلک جھپکتے ہمارا ضروری سامان ہمارے سامنے رکھ دیا۔ گھوڑوں کا کیا ہوا طالوت؟ میں نے پوچھا۔ افسوس، گھوڑے نہ بچ سکے، تم نے شاید ان کی لاشیں نہیں دیکھیں، پہاڑوں کے دوسری طرف اس جگہ پڑی ہیں جہاں یہ لوگ مردہ جانور ڈال دیتے ہیں، طالوت نے جواب دیا۔ افسوس، عمدہ گھوڑے تھے۔ اپنا دوشالہ نکال لو، طالوت نے کہا۔ او، میں نے اس کی شکل دیکھی اور پھر اپنے سامان سے شادانہ کا دوشالہ نکال لیا۔ راسم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے دوشالہ اوڑھ لیا، پھر طالوت نے بھی نگاہوں سے اوجھل ہونے کا عمل کیا، اور اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر اس غار کی طرف چل پڑا جہاں مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ چند پہرے دار غار کے دہانے پر جمے ہوئے تھے، ان کی رائفلیں ان کے نزدیک رکھی ہوئی تھیں۔ طالوت نے ہونٹ سکوڑے اور رائفلوں کی طرف پھونکنے لگا۔ رائفلیں اپنی جگہ سے ہلیں اور پھر دور جا پڑیں۔ پہرے دار چونک پڑے تھے۔ وہ بدحواسی میں رائفلیں اٹھانے دوڑے اور طالوت نے دوبارہ پھونک مار دی۔ رائفلیں اور دور جا پڑی تھیں اور غار کا دروازہ خالی ہو گیا۔ تب طالوت میرا ہاتھ پکڑ کر اطمینان سے غار کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک چھوٹی سرنگ دور تک گئی تھی اور اس کے اختتام پر ایک اور چھوٹا سا غار تھا، لیکن اس غار کے دہانے پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ سلاخوں کے پیچھے پتھر کی سل پر کوئی گھٹنوں میں سر دیے سو رہا تھا۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم سلاخوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ اندر آ جاؤ، طالوت نے کہا، اور سلاخوں کی درمیانی جگہ سے اندر داخل ہو گیا۔ سلاخوں کی درمیانی جگہ 6 انچ سے زیادہ نہیں تھی۔ طالوت کا داخلہ ہی حیرت انگیز تھا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں اس چھوٹی سی جگہ سے گزرنے کی کوشش کی، اور بلا شبہ یہ تجربہ میرے لیے کافی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ گویا دوشالہ اوڑھنے کے بعد میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں اطمینان سے اندر داخل ہو گیا۔ سونے والا ایک قوی ہیکل جوان تھا، لیکن اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، سر کے بال منتشر تھے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ طالوت اس کے سرہانے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ کون ہے؟ بالآخر میں نے طالوت سے پوچھا۔ وہ قیدی جس نے آج شہباز خان سے مقابلہ کیا تھا، طالوت نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ زبردست، طالوت پہیلیاں بجھوا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ غور سے اس کی شکل دیکھو، طالوت نے کہا، اور میں جھک کر قیدی کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کے باوجود میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔
میں سیدھا ہو کر سوالیہ انداز میں طالوت کو دیکھنے لگا۔ کوئی اندازہ؟ نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ یہ رحمان خان ہے، طالوت نے کہا، اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کون رحمان خان؟ میں نے کہا۔ شاید تمہارا ذہن سو رہا ہے۔ کیا تمہیں اس کے چہرے میں شہباز خان کی جھلکیاں نظر نہیں آتی؟ کیا شہباز خان کے بیٹے کا نام رحمان؟ طالوت اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ میں شدت حیرت سے اچھل پڑا۔ لیکن یہ زندہ ہے۔ ہاں، یہ شہباز خان کا بیٹا رحمان خان ہی ہے اور زندہ ہے۔ اس کی موت کا افسانہ جھوٹا ہے، اور کمینہ صفت دولت خان نے آج ان دونوں باپ بیٹوں کو لڑایا تھا۔ غور کرو طالوت، کسی کے ہاتھوں کوئی بھی مارا جاتا، کیسا دل دوز المیہ ہوتا۔ بوڑھا باپ جو بیٹے کے غم میں سلگ رہا تھا، اگر وہ قیدی کو ہلاک کر دیتا تو دولت خان باپ کو بیٹے کی شکل دکھا دیتا اور کہتا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، خود شہباز خان نے اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ اور اگر رحمان خان شہباز خان کو قتل کر دیتا تو درندہ صفت دولت خان بیٹے کا مذاق اڑاتا کہ اس نے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا۔ طالوت کی آواز ابھری، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں کے ہاتھوں سے دولت خان یا اس کے بیٹے سرتاج خان کو بھی قتل کروا سکتا تھا، لیکن ابھی انہیں کچھ اور سزائیں ملنی چاہیے، اس لیے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اوہ طالوت، در حقیقت تم نے دنیا کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بڑے بروقت پہنچے طالوت۔ اگر ان دونوں کو لڑانے والا ان کے ہاتھوں نہ مارا جاتا تو دولت خان یہ تماشا جاری رکھتا، اور اس کے بعد۔ لیکن میرے خدا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم اس بات تک پہنچے کیسے؟ میں جس وقت وہاں پہنچا تو دونوں لڑاکے مقابل تھے۔ مجھے ان کے ڈھکے ہوئے چہروں پر حیرت ہوئی۔ تب میں نے ان تھیلوں کے اندر جھانکا اور مجھے اس قیدی میں شہباز خان کی شباہت محسوس ہوئی۔ میں حیران تو ہوا، لیکن فوری طور پر کچھ کرنا ضروری تھا۔ میں نے راسم کو ہدایات دیں اور اس نے حالات بدل دیے۔ بعد میں نے راسم کے ذریعے ہی تحقیقات کروائی اور راسم نے مجھے رپورٹ دے دی۔ ہاں، تمہارے لیے یہ کیا مشکل تھا، لیکن راسم کی رپورٹ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ کہانی ہے، آؤ باہر چل کر سناؤں گا، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں اسی انداز سے قید خانے سے باہر نکل آئے۔ باہر رائفلوں کا ہنگامہ جاری تھا۔ سارے مسلح پہرے دار ایک جگہ جمع ہو کر رائفلیں اڑ جانے کے حیرت انگیز واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہم ان سے دور ایک پتھر پر آ بیٹھے اور طالوت نے کہا، راسم کی رپورٹ کے مطابق جس وقت دولت خان اور سرتاج خان نے رحمان خان کو پکڑا، اس وقت عشق زدہ جوڑا ایک دوسرے میں گم تھا۔ دولت خان کی بیٹی گلفشاں رحمان خان پر بری طرح مرتی ہے۔ رحمان خان نے سرتاج خان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گلفشاں درمیان میں آ گئی۔ اس نے کہا، مجرم وہ ہے، سزا اسے سنائی جائے۔ وہ دولت خان کی بہت چہیتی ہے۔ دولت خان نے اسے دھمکیاں دیں اور غیرت دلائی کہ وہ اس کے دشمن کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ تب گلفشاں نے کہا کہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس نے باپ کی منت سماجت کی کہ اس دشمنی کو ختم کر دیا جائے۔ دولت خان نیم راضی تھا، لیکن سرتاج خان راضی نہ ہوا۔ وہ ہر قیمت پر رحمان خان کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ تب گلفشاں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رحمان خان کو قتل کر دے، لیکن گلفشاں پورے تاسیہ میں گھومے گی اور ایک ایک سے کہے گی کہ وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں رحمان خان کا بچہ ہے، شہباز خان کے بیٹے رحمان خان کا۔ چنانچہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو رحمان خان کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے یا ان دونوں کو یکجا کر دیا جائے۔ سرتاج خان غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن دولت خان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ دولت خان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ رحمان خان کی موت کی خبر مشہور کر دی جائے اور اسے خاموشی سے قید کر لیا جائے۔ رحمان خان کی زندگی بچ جانے سے گلفشاں نیم راضی ہو گئی۔ دولت خان نے سرتاج خان کو سمجھایا کہ کسی مناسب موقع پر رحمان خان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس وقت تک گلفشاں بھی راہ راست پر آ جائے گی۔ بمشکل سرتاج خان راضی ہو گیا، لیکن گلفشاں بھی بہت سخت نکلی۔ وہ ہر ماہ رحمان خان کی خبر گیری کرنے آتی ہے اور یہ لوگ رحمان خان کو زندہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ گلفشاں نے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ویسے حاملہ ہونے والی بات غلط تھی، وہ دونوں پاک ہیں، لیکن وہ لاش دولت خان کے ایک اور دشمن کی تھی، جسے مسخ کر کے رحمان خان کا لباس پہنا دیا گیا تھا، اور پھر چونکہ لاش شہباز خان کے پاس نہیں گئی، اس لیے یہ راز رہا۔ خدا کی پناہ، لیکن کیسی مسرت افزا خبر ہے۔ ویسے آج کل تمہاری کھوپڑی ناکارہ ہوتی جا رہی ہے عارف۔ کیوں؟ مجھے رحمان خان کی موت پر پہلے ہی شبہ تھا۔ وہ کس طرح؟ اس وقت سے جب شہباز خان نے گلباغ کو قتل کیا تھا
اور گلباغ نے مرتے مرتے کہا تھا کہ وہ شہباز خان کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہے، لیکن نہیں سنائے گا۔ بھلا غور کرو، غمزدہ باپ کو بیٹے کی موت کے بعد کیا خوشخبری سنائی جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اسے اس کے بیٹے کی زندگی کی اطلاع دی جاتی؟ او ہاں، تم نے اس بارے میں کچھ کہا بھی تھا۔ ہاں، اور تم نے توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے اعتراف ہے طالوت، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چلو ہم بوڑھے خان شہباز خان کو یہ خوشخبری سنا دیں۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ کیا مطلب؟ ابھی صبر کرو، ابھی اسے کچھ نہیں بتائیں گے، ورنہ بوڑھے کی نہ جانے کیا کیفیت ہو۔ ابھی تو دولت خان اور سرتاج خان سے نمٹنا ہے۔ او، پھر کیا پروگرام ہے؟ بس دیکھتے رہو۔ اس بار تم خاموش رہو، کیونکہ کام میری پسند کا ہے، مجھے کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ آؤ اب قید خانے میں چلیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں قید خانے کی طرف چل پڑے۔ بوڑھا شہباز اسی طرح دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ ہم دونوں بھی لیٹ گئے۔ تب میں نے طالوت سے کہا، ایک بات تو بتاؤ۔ تم تو خاموشی سے ہی قید خانے میں آئے ہو۔ ہاں، پہرے دار تمہیں دیکھ کر حیران نہ ہوں گے؟ ہونے دو، طالوت نے لاپرواہی سے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے اس شخص کو کیا فکر ہو سکتی ہے، میں نے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ بوڑھا شہباز خان اور طالوت گہری نیند سو رہے تھے۔ در حقیقت رحمان خان کی زندگی کی مجھے بہت خوشی تھی۔ بوڑھا شہباز خان سنے گا تو کس قدر خوش ہوگا۔ باقی رہے یہ لوگ، یعنی دولت خان اور سرتاج خان وغیرہ، تو اب طالوت آ گیا تھا اور بقول اس کے اپنے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال میں صرف اتنا جانتا تھا کہ دولت خان کی شامت آ گئی تھی۔ طالوت نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ دولت خان کی یوں بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ دوسری صبح سب سے پہلے میں جاگا تھا۔ ناشتہ لانے والے ناشتہ دے کر چلے گئے تھے۔ طالوت چونکہ میرا ہم شکل تھا، اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد طالوت نے شہباز خان سے کہا، کیا خیال ہے خان بابا، کیا ہم دولت خان کے قیدی بننے آئے ہیں؟ نہیں مگر، بوڑھے شہباز نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، تو چلو پھر باہر کی فضا میں سانس لیں گے۔ دولت خان کی کیا مجال جو ہمیں بند کر سکے۔ او میرے شیر، مگر باہر محافظ موجود ہیں، سب اپنے غلام ہیں خان بابا، آؤ اٹھو، طالوت نے کہا، اور پھر وہ قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھولو۔ اس نے پتھر کے ایک ٹکڑے سے دستک دی اور ایک محافظ نے دروازہ کھول دیا۔ صبح ہو گئی ہے بھائی صاحب، طالوت بڑی محبت سے بولا۔ تو پھر، محافظ نے غصیلے انداز میں کہا۔ طالوت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے لجاجت سے کہا، تو دروازہ کھول دو، اور محافظ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ آئیے خان بابا، طالوت نے گردن جھکا کر کہا، اور ہم تینوں قید خانے سے باہر نکل آئے۔ پھر ہم دوسرے حال سے بھی باہر نکلے جہاں بہت سے محافظ موجود تھے۔ وہ سب ہمیں دیکھ کر اچھل پڑے، ان میں سے بہت سونے پستول نکال لیے تھے۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم تمہارے لیے غیر ہیں؟ طالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں نے ان سب کے چہرے ڈھیلے پڑتے دیکھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، سب بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ تو پستول رکھ لو، طالوت انہیں چمکارتے ہوئے بولا، اور انہوں نے پستول ہولسٹروں میں واپس رکھ لیے۔ اب اجازت دو، طالوت نے کہا۔ خدا حافظ، سب اسی انداز میں بولے، اور شہباز خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ طالوت اطمینان سے انہیں الوداع کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اوئے دلاور خان، رک جا، پہلے مجھے اس کے بارے میں بتا، شہباز خان میرا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ میں کیا بتاؤں خان بابا، میں نے بے بسی سے کہا، کیا یہ جادوگر ہے؟ نہیں، صرف ہمارا دوست ہے۔ مگر وہ لوگ اس کی بات کیوں مان گئے؟ میں نے انہیں بھاری رشوت دی ہے خان بابا۔ نہ صرف وہ، بلکہ تاسیہ کے دوسرے لوگ بھی اب میری بات مانیں گے۔ اوئے مگر بابا، تم نے کب ان کو رشوت دیا؟ رات کو۔ آپ فکر نہ کریں بابا، آئیں اب ہم کوئی قیام گاہ تلاش کر لیں، اس کے بعد دولت خان کو چیلنج کریں گے، دیکھتے ہیں یہاں اس کے آدمی زیادہ ہیں یا ہمارے۔ بوڑھے خان نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دشمنوں کے اس علاقے میں ان کے آدمی کہاں سے آ گئے، لیکن شوبدہ گر طالوت کی انوکھی طاقتوں سے کون انکار کر سکتا تھا؟ دولت خان کی سچ مچ ہی مصیبت آ گئی تھی۔ ہم بہت دور نکل آئے۔ پہاڑیوں کے سلسلے کے پاس پہنچ کر طالوت رکا اور پھر بولا، یہاں بے شمار غار ہیں، کوئی بھی غار ہماری قیام گاہ بن سکتا ہے، کیوں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی، اور ہم کوئی مناسب غار تلاش کرنے لگے۔ ویسے مجھے طالوت کا یہ چکر پسند نہیں آیا تھا۔ بوڑھے شہباز خان سے اس کے بیٹے کی زندگی کی خبر چھپائے رکھنا،
مجھے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ طالوت نے ایک عمدہ سا غار تلاش کر لیا اور ہم اس میں فروکش ہو گئے۔ تب طالوت نے بوڑھے شہباز خان سے کہا، ہم یہاں رحمان خان کی موت کا انتقام لینے آئے ہیں خان بابا، کسی خیر سگالی کے مشن پر نہیں آئے۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑے سے انتظامات کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم کیا انتظامات کر سکتے ہیں؟ ہمارا سامان بھی تو ان کے قبضے میں چلا گیا۔ وہ سامان ان کے قبضے میں سے نکال کر لے آتا ہوں، ان کے گھوڑے بھی چرا لیں گے اور پھر ان پر حملہ کریں گے۔ او تب چلو ہم تینوں چلتے ہیں۔ نہیں خان بابا، تم یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا خیال ہے دلاور خان؟ ٹھیک ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ تو مجھے اجازت دو خان بابا، اور ہاں دلاور خان، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ طالوت غار سے باہر نکل آیا۔ بوڑھا خان منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے عارف، تم بیزار سے نظر آ رہے ہو؟ ہاں تمہارا خیال درست ہے، لیکن کیوں؟ مجھے ان ہنگاموں میں کچھ لطف نہیں آ رہا طالوت۔ رحمان خان زندہ ہے، اگر واقعی اس کی موت کا انتقام لینا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا۔ اب فضول باتوں سے کیا فائدہ، یوں بھی یہ زیادہ دلچسپ جگہ نہیں ہے۔ اوہ، طالوت نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ پھر تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ رحمان خان کو ان کے قبضے سے نکال لاؤ، بوڑھے کے حوالے کرو اور پھر یہ جگہ چھوڑ دو۔ میرا خیال تھا اس چور سرتاج خان کو کچھ اور سزا دوں۔ کافی سزا مل گئی ہے، اور ٹھوک پیٹ لو اور پھر یہاں سے چلو۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی، پھر شانے ہلا کر بولا، چلو ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے ان بدماش باپ بیٹوں کو معاف کیے دیتا ہوں۔ تب پھر آؤ ذرا ان سے ملاقات تو کریں۔ ہاں چلو، میں ذرا بوڑھے خان سے کہہ آؤں، میں نے کہا، اور غار میں واپس جا کر بوڑھے سے کہہ آیا کہ میں بھی دلیر خان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جیسا تمہارا مرضی بابا، ہم کیا بولے؟ بوڑھے نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آپ یہاں پوشیدہ رہیں گے بابا، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گے ویسا ہی کریں گے۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کے جسم میں نیا خون دوڑا دوں، لیکن بہرحال کچھ دیر اور انتظار سہی۔ بہرحال میں طالوت کے پاس پہنچ گیا۔